علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویلاگ۔ آج آپ سے پاکستان اسٹیل مل کے حوالے سے اپنی یادیں تازہ کر رہا ہوں اور کئی اہم معلومات آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ چیئرمین اسٹیل مل کرنل محمد افضل کو کوئی لاکھ برا کہے، لیکن ان کے دور میں پاکستان اسٹیل مل نے اپنی ریکارڈ پیداوار اور ریکارڈ سیل کے اہداف کامیابی سے حاصل کیے اور سیاسی ادوار میں غیر ضروری بھرتیوں کو ریورس گیئر بھی لگایا۔ ادارے میں لوٹ کھسوٹ، بدعنوانی اور چور بازاری کے لیے کھولے گئے سارے چور دروازے اور کھڑکیاں ایک ایک کر کے بند کیں اور اسٹیل مل کو ایک بار پھر مضبوط اور توانا ادارہ بنایا۔ ڈسپلن قائم کیا، پروڈکشن کو ہر ممکن حد تک بڑھایا، مصنوعات کی فروخت اور اچھے داموں فروخت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے اور مختلف سیاسی جماعتوں پر اور پریشر گروپوں اور یونینز کے دباؤ اور بلیک میلنگ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ہزاروں اضافی ملازمین کو گھر کی راہ دکھائی اور ادارے کو اصل ضرورت کے مطابق چلانے کے لیے اسٹاف کی رائٹ سائزنگ کرنا کسی طور پر بھی آسان کام نہیں تھا۔ جان سے مارنے کی دھمکیاں تک مل چکی تھیں، لیکن وہ جوان کا بچہ ڈٹا رہا۔ ہر بات ماننی پڑے گی کہ صدر مشرف کا انہیں بے پناہ اعتماد حاصل تھا، جس کے بل بوتے پر وہ تمام اقدامات کر گئے جنہیں وہ ادارے کے لیے مفید سمجھتے تھے۔ اسٹیل مل میں کام کرنے والے میرے اکثر دوست ملازمین کرنل افضل کے اقدامات اور فیصلوں کو اس وقت حیرت اور ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے تھے اور انہیں برا بھلا بھی کہتے تھے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ آج 2020 میں اسٹیل مل پر اگر مستقل تالے لگ گئے ہیں اور 10,000 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا ہے تو اسٹیل مل کا سب سے اچھا دور کون سا تھا؟ یقینی طور پر وہ کرنل افضل اور مشرف کا دور تھا۔ مشرف کی آمریت سے آپ لاکھ اختلاف کریں، سیاسی جماعتوں اور جمہوریت کے آپ لاکھ گن گائیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ادوار حکومت میں اسٹیل مل کو وہ دوبارہ ریوائول نہیں مل سکا جو مشرف کے دور میں پروفیٹیبل ہو گئی تھی۔ اگرچہ کہ اسٹیل مل کا سارا کریڈٹ سیاسی جماعتوں کو ہی جاتا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہی اسے بنایا تھا۔ مشرف کے دور میں جب اسٹیل مل کو منافع بخش ادارہ بنایا گیا تو کرنل افضل نے جو بہترین شروعات فراہم کی تھی اور اسٹیل مل کی کارکردگی کو استحکام بخشا، جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے اسے مزید آگے بڑھایا۔ ریکارڈ گواہ ہے کہ جنرل مشرف کے فوجی اور دور حکومت میں اسٹیل مل 9 سے 10 ارب روپے کے منافع میں تھی اور یہ ملازمین ہی منافع کما رہے تھے۔ بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی حکومتوں نے جو 12 سال گزارے ہیں ان میں اسٹیل مل کو سفید ہاتھی بنا دیا گیا، اس کی بحالی کا پلان تیار نہیں کیا گیا اور اب اسے بند کر کے 10,000 سے زائد ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ اسی اسد عمر اور عمران خان نے کر دیا ہے، جو ماضی کی حکومتوں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو اداروں کو بہتر کریں گے۔ عمران خان تو کہتے تھے کہ کرپشن حکمران کرتا ہے اور نقصان عام پاکستانیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب اسٹیل مل کے 10,000 ملازمین کس کی کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں؟ انہیں کون دوبارہ روزگار دے گا؟ پاکستان اسٹیل مل کے قیام کا سہرا ذوالفقار علی بھٹو کے سر جاتا ہے۔ ان کے ویژن کی بدولت پاکستان میں اسٹیل کا سب سے بڑا کارخانہ روس کی مدد سے لگایا گیا۔ 21 لاکھ ٹن سالانہ اسٹیل پیدا کرنے کی صلاحیت تھی اور اسے مرحلہ وار بڑھایا جا سکتا تھا۔ بھارت نے فولاد سازی میں 1 کروڑ ٹن سے زیادہ کی صلاحیت حاصل کر لی، لیکن ہم آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے چلے گئے۔ ماضی میں پیپلز پارٹی کی بے نظیر حکومتیں اور پھر جنرل مشرف کی حکومت میں اسٹیل مل کو نقصان پہنچانے کا الزام نواز شریف دور پر عائد کیا جاتا رہا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی رہی کہ اتفاق فاؤنڈری کو ترقی دینے کی خاطر پاکستان اسٹیل مل کو تباہ کیا گیا، لیکن اور لوگوں نے اس بات پر یقین بھی کیا، لیکن جب نواز شریف کی حکومت نہیں رہی اور پیپلز پارٹی کے دور میں اور اب تحریک انصاف کے دور حکومت میں اسٹیل مل کو بند ہونے کی بجائے ترقی کرنا چاہیے تھی تو ایسا نہیں ہو سکا۔ الٹا اسٹیل مل کے وہ ملازمین بھی بے روزگار ہو گئے ہیں جنہیں توقع تھی کہ عمران خان کی حکومت میں 1 کروڑ نوکریاں ملنی ہیں، اب تو 10,000 ہزار لوگ ایک ایک ادارے سے بے روزگار ہو رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اسٹیل مل کو تباہ کرنے میں اصل کام پیپلز پارٹی کے اس دور میں ہوا جب آصف زرداری صدر بنے اور ان کے 5 سال میں اسٹیل مل کو پروڈکشن روک کر ملازمین کو تنخواہ دینے پر تو توجہ دی گئی، لیکن 105 ارب روپے کہاں گئے اس کا آج تک کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ایف آئی اے نے جو تحقیقات شروع کی تھی عدالتوں میں، جس کی
گونج تھی وہ معاملات سب دبا دیے گئے۔ آفتاب معین شیخ کو چیئرمین بنایا گیا تھا اور بتایا جاتا ہے کہ پیچھے اصل کردار آصف زرداری کے قریبی ساتھی ریاض لال جی تھے۔ حالانکہ ریاض لال جی اور آصف زرداری کے خلاف کسی انکوائری میں کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ عدالت نے بھی شکایت کا نوٹس ضرور لیا۔ ایف آئی اے کی انکوائریاں بھی ہوئیں۔ پیپلز پارٹی نے ایف آئی اے کے افسران کو اپنے دور میں تبدیل بھی کرایا۔ وزیر داخلہ رحمان ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے افسران کی تبدیلی اور ایف آئی اے کی تحقیقات کو آصف زرداری کے قریبی ساتھیوں کی طرف آنے سے روکنے میں کردار ادا کیا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا آصف زرداری کی صدارت میں ہٹ جانے کے بعد اسٹیل مل میں کوئی بہتری نہیں آ سکی بلکہ اس کا بیڑا غرق ہوتا گیا۔ کرنل افضل ایک سادہ مزاج کا روایتی سخت لب و لہجے والا فوجی افسر تھا۔ کرپشن اور کام چور ملازمین سے اسے سخت نفرت تھی۔ ادارے کو ایک مثالی اور منافع بخش ادارہ بنانا اس کا مشن تھا۔ 24 گھنٹے وہ ادارے کی بہتری، حفاظت و ترقی کے لیے سوچتا۔ اس نے اپنی زندگی کے 3 سال اسٹیل مل کے لیے وقف کر دیے، کئی سال اسٹیل مل کے لیے وقف کر دیے تھے اور اس سے ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن ان کے انتقال کی خبر آئی۔ وہ چیئرمین کی حیثیت سے ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ لوگ تو اسٹیل مل کی ملازمت اور ٹھیکے لے کر کروڑوں کماتے ہیں، لیکن محمد افضل خان نے کئی سال چیئرمین اسٹیل مل رہ کر بھی کوئی مال و دولت جمع نہیں کیا۔ وہ تو 1970 کی دہائی میں خریدے گئے بیلٹ، شوز اور کپڑے پہنا کرتا تھا اور اسے اپنے اولڈ لک اور سادہ انداز زندگی پر کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ اس پر وہ فخر کرتا تھا اور پوچھنے پر اپنی سادہ زندگی کے اطمینان اور سکون کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ میری بہت سی ملاقاتیں ہوئیں اور گھنٹوں ہماری گپ شپ ہوتی تھی۔ ہماری ملاقاتوں کی بنیادی وجہ اسپورٹس پر ڈسکشن ہوتی تھی۔ انہیں کھیلوں سے بہت لگاؤ تھا۔ انہوں نے اسٹیل ٹاؤن میں شاندار کرکٹ گراؤنڈ، اسٹیڈیم، ہاکی گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈ، سوئمنگ پول، ٹینس لان، قائد اعظم پارک، بوٹینیکل گارڈن اور فوڈ اسٹریٹ بنانے کا پلان ترتیب دیا تھا، جس پر پروگریس مجھ سے ڈسکس کرتے تھے اور اکثر مجھے ان سائٹس کا دورہ بھی کرنے کی دعوت دیتے۔ میں بھی ان کے ہمراہ جاتا۔ ایک مرتبہ ہم نے ڈی جی رینجرز کے ہیلی کاپٹر میں پوری اسٹیل مل کی حدود اور اراضی کا فضائی جائزہ بھی لیا اور انہوں نے اس بارے میں کافی تفصیلی بریفنگ دی۔ انہیں بہت شوق تھا کہ پاکستان کے قومی کھیلوں کی ٹیمیں اسٹیل ٹاؤن آئیں اور وہاں ان کے اسٹیڈیمز اور گراؤنڈ میں کھیلیں، اور ایسا ہوا بھی، اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے وہاں پر اسٹے بھی کیا اور انہوں نے ان گراؤنڈز پر پریکٹس بھی کی۔ وہ یقینی طور پر ایک لاجواب گراؤنڈ تھا اور اسے بہت ہی خوبصورت انداز سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ طرز تعمیر واقعی قابل داد تھا۔ پی آئی اے کے چیئرمین چودھری سعید اور پاکستان ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی کے چیئرمین کرنل اکبر سے ان کی بہت دوستی تھی۔ اکثر ملاقاتوں میں وہ جنرل مشرف سے لے کر بریگیڈیئر ٹی ایم طارق محمود، جنہیں ٹکر مار بریگیڈیئر بھی کہتے تھے، ان کے قصے سنایا کرتے تھے۔ مشہور صحافی اور جنگ میں کالم نویس کرنل مختار احمد بٹ سے بھی میری پہلی ملاقات کرنل افضل کے دفتر میں ہی ہوئی تھی۔ کرنل افضل کے پاس بہت سے لوگ ملنے آتے تھے، بڑی بڑی سفارشیں بھی آتی تھیں، دباؤ بھی آتا تھا، دھمکیاں بھی آتی تھیں۔ کچھ چیزیں وہ مجھ سے شیئر کر لیتے تھے اور کچھ چیزیں ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چلتی تھیں۔ ان کے دور میں امریلی اسٹیلز کے بارے میں بڑا چرچا تھا اور لوگ امریلی اسٹیل والوں کو اسٹیل مل کا غیر اعلانیہ مالک بھی قرار دینے لگے تھے۔ غالباً ان کے سودے سب سے زیادہ تھے۔ یقینی طور پر امریلی اسٹیل کا بڑا نام تھا اور لوگ ان کو بہت بااثر اور اسٹیل مل کے سب سے بڑے خریدار یا سودا کرنے والے ادارے کے طور پر دیکھتے تھے اور ان کے لوگ وہاں پر آتے جاتے رہتے تھے۔ جنرل مشرف کے دور میں جب وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی نے مادر ملت ٹرین چلائی تو ہمارے دوست زاہد سید نے مادر ملت ایوارڈ منعقد کرائے۔ کرنل افضل کو بھی بہترین کارکردگی پر مادر ملت ایوارڈ دیا گیا۔ ایوارڈ کی تقریب ہندو جمخانہ میں منعقد ہوئی، جس تقریب میں وہ تشریف لائے، ایوارڈ وصول کیا اور یہ ان سے آخری ملاقات تھی۔ کرنل افضل کے بعد جنرل عبدالقیوم چیئرمین بن کر اسٹیل مل آئے۔ انہوں نے بھی اسٹیل مل کو منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے بھرپور جد و جہد اور اچھے اقدامات کیے۔ ان کے ساتھ بھی کافی ملاقاتیں اور گپ شپ ہوئی۔ وہ کھلی کچہری لگانے کے شوقین تھے اور ملازمین کے مسائل اور مختلف شعبوں کی صورتحال موقع پر جا کر دیکھتے اور وہاں پر احکامات جاری کرنا انہیں اچھا لگتا تھا۔ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جاتے تھے۔ ان کے دور میں ہی وزیر اعظم شوکت عزیز نے اسٹیل مل کو فروخت کرنے کی کوشش کی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ بھارتی اسٹیل ٹائکون متل نے 22 ارب روپے میں اسے خریدنے کی پیشکش یا تیاری کر رکھی تھی،
سپریم کورٹ کو اس معاملے میں مداخلت کرنی پڑی اور اس خرید و فروخت کو روکا گیا، ورنہ سینکڑوں ارب مالیت کی اراضی اور اسٹیل مل، اس کے سارے پلانٹ بک چکے ہوتے۔ اس فروخت کو روکنے میں جنرل قیوم کے اس خط نے اہم کردار ادا کیا تھا، جس پر فیصلہ کن کارروائی ہوئی۔ اسٹیل مل کے ساتھ میری یادیں ویسے تو اسماعیل پنور، جو میرے بہترین دوست ہیں، جنہوں نے اسٹیل ٹاؤن میں جاوید میاں داد لورز کلب قائم کیا، اور ان کے ساتھ میری ملاقاتوں کا آغاز 1987-88 سے ہوا۔ وہ اسٹیل ٹاؤن میں رہا کرتے تھے، گلشن حدید میں۔ انہوں نے اسپورٹس کا اور دستکاریوں کا کام بھی کیا۔ ان کے ساتھ بہت محفلیں رہیں۔ ان کا تعلق ضلع دادو کے خوبصورت علاقے پھلجی اسٹیشن سے ہے۔ وہ کرکٹ کے بہت شوقین تھے، یونس خان سے لے کر اور بہت سارے کرکٹرز ان کے ساتھ کھیلتے رہے، اور وہ ان کو پروموٹ کرتے رہے، ان کے لیے تقریبات بھی کرتے رہے۔ جاوید میاں داد کے وہ سب سے بڑے فین تھے، انہوں نے بہت سارے پروگرام بھی کیے، اور ہم بھی جاوید میاں داد لورز کلب کے ممبر ہونے کی حیثیت سے تقریبات میں شامل رہے۔ بعد میں ہم نے جاوید میاں داد کے لیے استقبالیے دیے اور جان شیر خان کے لیے استقبالیے دیا۔ ان سب پروگراموں میں اسماعیل پنور ہمارے ساتھی تھے۔ وہ اور پیر معظم، جو پیر مظہر الحق کے بھائی ہیں، وہ ان کی بڑی معاونت کرتے۔ وہ خود بھی کرکٹ کھیلتے۔ ہم لوگ کھلجی دادو میں کرکٹ میچ بھی کھیلنے جاتے تھے، اور وہاں پر ہم نے پرائم اسپورٹس اور اسپورٹس ٹائمز، صغیر شاہد انصاری بھائی اور انیس صدیقی اور مختار احمد اور سارے جو دوست تھے وہ وہاں جایا کرتے تھے اس زمانے میں۔ وہاں پہ ہمارے دوست بھٹی صاحب ہوتے تھے، بعد میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ سب یادیں اسٹیل مل کے ساتھ ہماری جڑی ہوئی تھیں۔ بعد میں یہ ادارے کے اعلیٰ افسران تک ہمارا رابطہ ہوا، اور ہم نے اسٹیل مل میں دیکھا کہ کب کیا کیا ہوتا رہا۔ ویسے تو جنرل صدیق عمر زماں کے دور میں بھی اسٹیل مل کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور عثمان فاروقی اور آفتاب معین شیخ کے دور کو پیپلز پارٹی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے کہ اس دور میں سب سے زیادہ کیسز بنے، کرپشن کے الزامات لگے، اور اسٹیل مل کو تباہ کیا گیا۔ ایک ایسا ادارہ جسے پیپلز پارٹی کی شناخت ہونا چاہیے، ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو ویژن کے تحت بنایا۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ہی اس کے ساتھ بری اور خراب کہانیاں جڑ گئیں، حالانکہ سب سے اچھا روزگار فراہم کرنے والا ادارہ تھا، بہترین کالونیاں تھیں، بہترین انتظامات تھے۔ ہر لحاظ سے یہ ادارہ آج بھی پاکستان کے بہترین اور سب سے بڑے ادارے کے طور پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ کاش اس کی بحالی پر توجہ دی جائے۔ مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔